بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قصص الاسلام 0.2 میں خوش آمدید۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی دوسری حصے کے جانب۔ اور جب وہ پہنچے اپنے پورے جوبن کو تو ہم نے عطا فرمائی انہیں نبوت اور علم، اور یوں ہی نیک جزا دیتے ہیں اچھے کام کرنے والوں کو۔ یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ تمام واقعات افوان شباب کی عمر کو پہنچنے سے پہلے پیش آئی، اور اس سے مراد 40 سال کی عمر ہے، اور اسی عمر میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں انبیاء علیہم السلام کو وحی فرماتے ہیں۔ شدت بلوغت کی عمر کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ کسی نے 18 سال کی عمر کو بلوغ الاشد سے تعبیر کیا ہے، اور کسی نے 33 سال کی عمر کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا، قرآن مجید میں یوں فرمایا گیا ہے، اور بہلانے پسلانے لگی انہیں وہ عورت جس کے گھر میں آپ تھے کہ ان سے مطلب براری کرے، اور ایک دن اس نے تمام دروازے بند کر دیے، اور بصد ناز کہنے لگی بس آ بھی جا۔ یوسف پاک باز نے فرمایا خدا کی پناہ یوں نہیں ہو سکتا، وہ تیرا خاوند میرا محسن ہے، اس نے مجھے بڑی عزت سے ٹھہرایا ہے، بے شک ظالم فلاح نہیں پاتی، اور اس عورت نے تو قصد کر لیا تھا ان کا، اور وہ بھی قصد کرتی اس کا اگر نہ دیکھ لیتے اپنے رب کی روشن دلیل۔ یوں ہوا تاکہ ہم دور کر دیں یوسف علیہ السلام سے برائی اور بے حیائی کو، بے شک وہ ہمارے ان بندوں میں سے تھے جو چن لیے گئے ہیں۔ اور دونوں دوڑ پڑے دروازے کی طرف، اور اس عورت نے پھاڑ ڈالا اس کا کرتا پیچھے سے، اور ان دونوں نے کھڑا پایا اس کے خاوند کو دروازے کے پاس۔ جھٹ بول اٹھی کیا سزا ہے اس کی جو ارادہ کرے تیری بیوی کے ساتھ برائی کا، بجز اس کے کہ اسے قید کر دیا جائے یا اسے دردناک عذاب دیا جائے۔ آپ نے جواباً فرمایا میں نے نہیں، بلکہ اس نے بہلانا چاہا ہے مجھے کہ مطلب براری کرے، اور گواہی دی ایک گواہ نے جو اس عورت کے خاوند سے تھا کہ دیکھو یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے، تو اس نے سچ کہا ہے اور وہ جھوٹوں میں سے ہے، اور اگر اس کی قمیص پھٹی ہوئی ہو پیچھے سے تو پھر اس نے جھوٹ بولا اور یوسف سچوں میں سے ہے۔ پس جب عزیز نے دیکھا پیراہن یوسف کو کہ پٹا ہوا ہے پیچھے سے، تو بول اٹھا یہ سب تم عورتوں کا فریب ہے، بے شک تم عورتوں کا فریب بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اے یوسف پاک باز، اس بات کو جانے دو، اور اے عورت اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو ہی قصورواروں میں سے ہے۔ ان آیات طیبات میں اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بیان فرما رہے ہیں کہ عزیز کی بیوی نے کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ میں مبتلا کرنے کی کوشش کی، اور کس طرح زلیخا نے یوسف سے ایک ایسی چیز کا مطالبہ کیا جو ان کے حال اور مقام کے لائق نہیں تھی۔ وہ عورت بے حد حسین تھی اور بے تحاشا مال و دولت کی مالک تھی، اس کے پاس منصب بھی تھا اور شباب بھی۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے اوپر دروازے بند کر دیے تھے، خوب ہار سنگار کیا تھا، خوبصورت ترین کپڑے زیب تن کیے، نفیس ترین زیور پہنے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ سب سے بڑے عہدیدار عزیز مصر کی بیوی تھی، سایہ عرش کے مکینوں کے سردار حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام 7 تقیوں کے سردار ہیں۔ حدیث قدسی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں اس دن بھی اللہ کا سایہ میسر ہوگا جس دن اس کے سائے کے بغیر کوئی سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1 امام عادل، نمبر 2 وہ شخص جو خلوت میں ذکر خداوندی کرے اور اس کی آنکھیں بھیگ جائیں، نمبر 3 وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لگا ہو، جب وہ مسجد سے باہر جائے تو واپس آ جائے اللہ کی محبت پر جدا ہوں، نمبر 4
وہ آدمی جو اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہوں وہ اللہ کی محبت پر اکٹھے ہوں اور اللہ کی محبت پر جدا ہوں۔ نمبر 5، وہ آدمی جو صدقہ کرے تو چھپا کر کرے، حتیٰ کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں کو خبر نہ ہو۔ نمبر 6، وہ جوان جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے پروان چڑھا ہو۔ نمبر 7، وہ آدمی جسے منصب و جمال کی مالک خاتون برائی کی دعوت دے اور وہ جواب میں کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ مقصود یہ ہے کہ عزیز کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی کی طرف بلایا اور بہت بڑے گناہ کی خواہش ظاہر کی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، معاذ اللہ انہ ربی، خدا کی پناہ، یوں نہیں ہو سکتا، وہ تیرا خاوند میرا محسن ہے، یعنی اس گھر کا مالک تیرا سرتاج میرا آقا ہے، اور میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اور گواہی دی ایک گواہ نے جو اس عورت کے خاوند سے تھا۔ کہا جاتا ہے کہ گواہی دینے والا پھنگوڑے میں جھولتا ایک بچہ تھا۔ یہ قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے۔ ایک اور قول میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس عورت کا قریبی رشتہ دار تھا۔ بہرحال کوئی بھی ہو، اس نے فیصلہ دیتے ہوئے کہا، اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص آگے سے پٹی ہوتی تو زلیخا نے سچ کہا اور وہ جھوٹوں میں سے ہے، یعنی اگر قمیص آگے سے پٹی ہوگی تو اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دست درازی کی ہے اور عورت نے مدافعت کی ہے، جس کے نتیجے میں آگے سے یوسف کی قمیص پٹ گئی ہے، اور اگر قمیص پٹی ہوئی ہو پیچھے سے تو پھر اس نے جھوٹ بولا اور یوسف سچوں میں سے ہے، یعنی اس سے ظاہر ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس سے ہاتھ چھڑا کر بھاگے ہوں گے اور اس نے پیچھا کرتے ہوئے اس کی قمیص پکڑ لی ہے، جس کے نتیجے میں قمیص پیچھے سے پٹ گئی۔ جب دیکھا گیا تو قمیص واقعی پیچھے سے پٹی ہوئی تھی۔ پھر زلیخا کے خاوند نے اس سے صرف نظر کر لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے گویا ہوا، یوسف پاک باز، اس بات کو جانے دو، یعنی اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا، کیونکہ ایسے معاملات پر پردہ ڈالنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ پھر اپنی عورت کو حکم دیا کہ تو اپنے گناہ کی معافی مانگ اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر، کیونکہ جب ایک گناہ گار بندہ اس کی جانب میں توبہ و استغفار کرتا ہے تو وہ کریم توبہ قبول فرما لیتا ہے اور گناہ بخش دیتا ہے۔ اہل مصر اگرچہ بتوں کی پرستش کرتے تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ جو ذات گناہ معاف کرتی ہے یا گناہوں پر مؤاخذ کرتی ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اسی لیے زلیخا کے خاوند عزیز مصر نے اسے استغفار کا حکم دیا اور بعض وجہ کی بنا پر اسے معذور خیال کیا، کیونکہ زلیخا نے وہ حسن بے پردہ دیکھا تھا جس کی تاب لانا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ صرف وہی اس حسن بے مثال کے نظاروں کا مقابلہ کر سکتا تھا جس کو رب تعالیٰ نے عفت بخشی ہو اور جو سلیم الفطرت ہونے کے ساتھ ساتھ ہر لغزش سے پاک ہو۔ اسی لیے عزیز مصر نے اپنی بیوی کو صرف اتنا کہا، اے عورت، اپنے گناہوں کی معافی مانگ، بے شک تو ہی قصورواروں میں سے ہے۔ مصر کی عورتوں کا حسن یوسف دیکھ کر ہاتھ کاٹنا۔ قرآن مجید میں اسے یوں فرمایا گیا ہے، اور کہنے لگی عورتیں شہر میں کہ عزیز کی بیوی بہلاتی ہے اپنے نوجوان غلام کو تاکہ اس سے مطلب براری کرے، اس کے دل میں گھر کر گئی ہے اس کی محبت، ہم دیکھ رہی ہیں اسے کہ وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ پس جب زلیخا نے سنا ان کی مکارانہ باتوں کو تو اس نے انہیں بھلا بھیجا اور تیار کی ان کے لیے مسندیں، اور جب وہ آ گئیں تو دے دی ہر ایک کو ان میں ایک ایک چھری، اور یوسف کو کہا ذرا نکل تو آؤ ان کے سامنے۔ پس جب یوسف آئے اور انہوں نے دیکھا تو اس عظمت حسن کے قائل ہو گئیں اور وارفتگی کے عالم میں کاٹ بیٹھیں اپنے ہاتھوں کو اور کہہ اٹھیں سبحان اللہ، یہ انسان نہیں بلکہ یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔
زلیخا بولی، یہ ہے وہ پیکر رعنائی جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کیا کرتی تھی۔ بخدا میں نے اسے بہت بہلایا پھسلایا، لیکن وہ بچا ہی رہا، اور اگر وہ نہ بجا لایا جو میں اس کو حکم دیتی ہوں تو اسے قید کر دیا جائے گا اور ہو جائے گا ان لوگوں سے جو بے آبرو ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پروردگار، قید خانہ کی صحبتیں مجھے پسند ہیں اس گناہ سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں، اور تو اپنی عنایت سے دور کر دے مجھ سے ان کے مکر کو، تو میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف اور بن جاؤں گا نادانوں سے۔ بس قبول فرما لی اس کی دعا اس کے رب نے، اور دور کر دیا اس سے ان عورتوں کے مکر و فریب کو۔ بے شک وہ اپنے بندوں کی فریادیں سننے والا اور ان کے حالات خوب جاننے والا ہے۔ حسن یوسف علیہ السلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں شب معراج حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے گزرا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کو حسن کا ایک وافر حصہ دیا گیا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کا نفس حصہ عطا ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا اور ان میں اپنی روح پونکی۔ حضرت آدم علیہ السلام بشری حسن کی آخری انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، اسی لیے جنتی حضرت آدم علیہ السلام کی طوالت اور حسن لیے ہوئے جنت میں داخل ہوں گی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے حسن کا نفس حصہ عطا ہوا تھا، جیسا کہ اماں حوا کے بعد اتنی حسین عورت دنیا میں پیدا نہیں ہوئی۔ سب سے زیادہ مشابہت حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو تھی، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھی۔ جیل میں قید اور خوابوں کی تعبیر۔ قرآن مجید میں اسے یوں فرمایا گیا ہے، بس قبول فرما لی اس کی دعا اس کے رب نے، اور دور کر دیا اس کو ان عورتوں کے مکر و فریب سے، بے شک سننے والا اور ان کے حالات خوب جاننے والا ہے۔ پھر مناسب معلوم ہوا انہیں، اس کے باوجود کہ وہ یوسف پاکباز کی ساتھ ہی قید خانے میں دو نوجوان، ان میں سے ایک نے آ کر کہا، میں نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا، میں نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا کہ میں اٹھائے ہوئے ہوں اپنے سر پر کچھ روٹیاں، پرندے کھا رہے ہیں اس سے، آپ بتائیے ہمیں اس کی تعبیر، بے شک ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو نیکوکاروں سے۔ آپ نے فرمایا، نہیں آئے گا تمہارے پاس کھانا جو تمہیں کھلایا جاتا ہے، مگر میں تمہیں بتا دوں گا اس کی تعبیر، اس سے بیشتر کہ کھانا تمہارے پاس آئے۔ یہ ان علموں میں سے ہے جو سکھایا ہے مجھے میرے رب نے۔ میں نے چھوڑ دیا ہے دین اس قوم کا جو نہیں ایمان لاتے اللہ تعالیٰ پر، نیز وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، اور میں تو پیرو بن گیا ہوں اپنے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے دین کا۔ یہی روا ہمارے لیے کہ ہم شریک ٹھہرائیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو، یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے ہم پر اور لوگوں سے، لیکن بہت سے لوگ اس احسان پر شکر ہی بجا نہیں لاتے۔ اے قید خانے کے میرے دو رفیقوں، یہ تو بتاؤ کیا بہت سے جدا جدا رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ تم نہیں پوچھتے اس کے علاوہ مگر چند ناموں کو جو رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادا نے، نہیں اتاری اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل، نہیں ہے حکم کا اختیار کسی کو سوائے اللہ کے، اسی نے یہ حکم دیا ہے کہ کسی کی عبادت نہ کرو بجز اس کے، یہی دین قیم ہے، لیکن بہت سے لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ اے قید خانے کے میرے دو ساتھیوں، اب خوابوں کی تعبیر سنو۔ تم میں سے ایک یعنی پہلا تو پلایا کرے گا اپنے مالک کو شراب، لیکن دوسرا سولی دیا جائے گا اور نوچ کھائیں گی پرندے اس کے سر سے۔ اٹل فیصلہ ہو چکا ہے اس بات کا جس کے متعلق تم دریافت کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب عزیز اور اس کی بیوی نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام اگرچہ بے گناہ ہیں
لیکن لوگ اس کی وجہ سے ان پر زبان تان دراز کر رہے ہیں، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ان کو قید کر دیا جائے تاکہ یہ قصہ ایک نیا رنگ اختیار کر جائے اور بجائے زلیخا کے لوگ یوسف کو گنہگار سمجھنے لگیں کہ ایک غلام نے زلیخا پر دست درازی کی ہے اور اس جرم کی پاداش میں اس کو کوٹری میں بند کر دیا گیا ہے، لہٰذا یوسف علیہ السلام کو ظلماً قید میں بند کر دیا گیا۔ حقیقت یہی تقدیر کا فیصلہ تھا۔ مصر کی معاشرت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے دامن عصمت و عفت کو بچانے کے لیے جیل کی کوٹڑی بہت مناسب تھی۔ وہ قید کی سلاخوں کے پیچھے مصر کی گندی اور حیا سوز معاشرت سے دور ہو گئی اور عورتوں کے اختلاط سے دامن بچا رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قیدیوں کو توحید کی دعوت دی، غیر خدا کی پرستش کی مذمت فرمائی اور کہا کہ بتوں کی حقیقت کچھ نہیں ہے، محض بے جان مورتیاں ہیں جنہیں انسان خود تراشتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قیدیوں کی اس حالت میں دعوت اللہ دینا غایت کمال کی علامت ہے، کیونکہ ان کے دلوں میں آپ کی بڑی قدر و منزلت تھی۔ وہ اس قدر کے اخلاق کریمانہ سے متاثر تھے کہ آپ جو بات کرتے وہ ضرور قبول کر لیتے۔ اور یوسف علیہ السلام نے کہا، جس کے بارے میں آپ کو یقین تھا کہ وہ نجات پا جائے گا، ان دونوں سے کہ میرا تذکرہ اپنے آقا کے پاس کرنا، لیکن فراموش کرا دیا اسے شیطان نے کہ وہ ذکر کرے اپنے بادشاہ کے پاس۔ پس آپ ٹھہرے رہے قید خانے میں کئی سال۔ محترم ناظرین، کہانی کا اگلا حصہ تیسرے حصے میں بیان کیا جائے گا، تو آپ سے درخواست ہے کہ اس کا انتظار ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن کی روشنی میں سمجھ آ سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر، والسلام۔